باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعا ہے مالک پاک آپ سب کا فرش عطا پر شامل ہونا، ذاکری نظام کا پڑھنا، آپ کا سننا، بانن مجالس کا یہ فرش عطا بچھانا۔ مولا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مالک آپ سب کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ جس کے دل میں جو دعا ہے مالک ہر ایک مومن کی جو دعا ہے اس فرش عطا پر لے کر آیا، مالک اس کی ہر دعا کو قبول و مقبول فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہدایت اور ولایت کے عنوان سے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ الحمد سنامہ کلام ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ حضرت محترم پاک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں خانوادہ تطہیر کی ولایت عنایت فرمائی، اور یہی وہ نعمت ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ جس نعمت کا اقرار کرنے والے ہی حقدار ہیں کہ وہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، وہی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں جی عرض یہ ہے کہ بزرگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بسم اللہ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے بھی ایک مسلمان بھائی سے یہ پوچھا تھا، ہمارے مکتب سے ان کا تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ یہ نہیں مانتے کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے، اور ہمارا یہ کامل ایمان ہے کہ ہر سورت کا یہ جز ہے، سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورہ بسم اللہ کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ جو بسم اللہ ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ تبرکن قرآن میں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ تبرک قرآن میں ہے، سمجھ آئے؟ تو بہرحال ہمارے لیے تو یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ دیکھیے میرے مولا سے پوچھا گیا یہ جس کی تمام حمد ہے وہ پاک پروردگار
اس کے لیے جب ہم کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور نماز میں بھی ہم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو مولا سے پوچھا گیا مولا یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جو ہمارے غیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ اگر اللہ اکبر کے یہ معنی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ کچھ چھوٹے اس کے مقابلے میں ہیں جن میں سے وہ سب سے بڑا ہے۔ سمجھے ہے یا نہیں سرکار؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس تکبیر کا، اللہ اکبر کا، ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس کے مقابلے پر کوئی چند ایک ہیں اور وہ ان سب میں سب سے بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس بات سے بڑا ہے کہ کوئی اس کی بڑائی، اس کی توصیف بیان کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں آپ کو ایک مشکل منزل کی طرف آج دعوت دے رہا ہوں، اور میری مجبوری ہے کہ یہ بھی ہم نے منزلیں طے کرنی ہیں، آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ طے ہو جائیں گی۔ بڑی جلدی آپ کو منزل کی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر کوئی عزت کا طلبگار ہے تو وہ یہ جانے سمجھے عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت یہ ہے ہی اس کے لیے، جتنی عزت ہے وہ اسی کے لیے۔ مجھے کہ بابا توقیر شاہ جی کبھی زندگی میں کسی عنوان کو ممبر سے پیش کرنے میں اتنی مشکل نہیں آئی کہ جب میں ان آیات کو پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں مومنین تک یہ بات پہنچاؤں گا تو کیا سمجھا پاؤں گا یا نہیں، تو وہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ تو آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، 5 منٹ صرف آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ عرض یہ ہے قبلہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو عزت ہے وہ اللہ کے لیے۔ ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے، ہماری عادت ہے، مزاج ایسا ہے کہ جب کوئی مہمان گھر آتا ہے تو ہم اکثر اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو میرا چھوٹا بچہ ہے نا، یہ ماشاءاللہ بڑا ماتنی ہے، جو بڑا بچہ ہے وہ ہے لیکن وہ اتنا نہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے، یہ بڑا بچہ ہے نا جی ماشاءاللہ یہ پوری پوری رات مصلی عبادت پہ کھڑا رہتا ہے، اللہ کی بڑی عبادت ہے۔ تو جو دوسرا ہے وہ ابھی اس رستے پہ نہیں آیا صحیح طرح۔ لیکن قبلہ آپ نے کبھی یہ بات کسی کے منہ سے نہیں سنی ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ جو میرا بڑا بچہ ہے نا یہ اللہ کی بڑی عزت کرتا ہے، چھوٹا تھوڑی کام کرتا ہے۔ ذرا میں اگر اس کو آپ تھوڑا سا محسوس کرنا پڑے گا، بات ایسی ہے یہ ساری کہ ممبر پہ کبھی ہوئی نہیں، تو ظاہر ہے سن کے سماعتیں بھی جو ہیں وہ مانوس نہیں ہیں ایسی کی باتوں سے۔ آج کل تو وہ جیسے ایک زبیہ ہے اور ایک جھٹکا ہے، تو آج کل مجلس بھی ایک زبیہ ہے اور ایک جھٹکا ہے، تو وہ جھٹکے والی مجلسیں چل رہی ہیں، بات تو ہو ہی نہیں رہی۔ ہاں جب بات ہوگی نہیں تو بات پہنچے گی کیسے؟ وہ پڑھنے والا بھی شاید اس لائق نہیں ہوتا کہ بات کر پائے، اور سننے والوں کے مزاج ہی نہیں رہے کہ وہ بات سنیں، تو پھر بات پہنچے گی کیسے؟ لیکن آپ ذرا اس کو محسوس کریں، اس بات کو جو میں نے شروع کی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا
کہ جی فلاں صاحب جو ہے نا ہمارے محلے میں رہتے ہیں، بابا جی کی کیا بات ہے، اللہ کی بڑی عزت کرتے ہیں جی۔ میں نے آج تک کسی بندے کو اللہ کی اتنی عزت کرتے نہیں دیکھا۔ کبھی کوئی ایسے کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں کہتا؟ وجہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے قبلہ کہ مخلوق اور خالق کے مابین جو رشتہ ہے وہ عزت کا ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا ذرا ہوش فرمائیے گا قبلہ۔ ہاں میں شروع ہو گیا ہوں تو آپ بھی ذرا بات کو پکڑنے کی کوشش کیجیے۔ مخلوق اور خالق کے بیچ میں عزت کا رشتہ ہوتا ہی نہیں، عبادت کا رشتہ ہے۔ مولا کو سلامت رکھے یا جو میرا ساتھ دے رہے ہیں بزرگوں کا میں شکر گزار ہوں۔ عزت ہم اللہ کی نہیں کرتے، مخلوق کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عزت کرے یا وہ نہ کرے، اور معاذ اللہ نہ ہی مخلوق اللہ کی توہین کر سکتی ہے۔ نہ کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے، نہ کوئی اللہ کی عزت کرتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ جو اللہ شرک پہ غضبناک ہو جاتا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اس بات پر اعتراض یا کوئی غصہ نہیں آتا کہ یہ بت کو پوجا کر رہا ہے، پوجتے رہیں بت کو، اسے کیا ہے، وہ تو اللہ ہی دے گا، آپ جتنے مرضی بت پوج لیں۔ لیکن غضبناک کس بات پہ ہوتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو حسین ترین احسن ترین خلق کیا۔ جب وہ اسے دیکھتا ہے نا اپنے سے کم تر پتھروں کو سجدہ کرتے ہوئے، حیدری توجہ ہے یہ نہیں سکتا کہ یہ بندہ خود اپنی عزت نہیں کر رہا، جسے میں نے اتنی عزت دی، تو اس چیز پہ وہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ کو عزت کا مسئلہ نہیں ہے کہ میری کوئی عزت نہیں کرتا یا عزت کر رہا ہے، نہ نہ نہ، اللہ کے لیے عزت ہوتی ہے۔ پھر یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، لفظوں کا بھی چناؤ اللہ نے بڑا ڈھونڈ کے کیا۔ اللہ کے لیے ہے یہ عزت، یہ نہیں کہا کہ میری بڑی عزت ہے، نہیں نہیں، یا میں عزت دار ہوں، نہیں، اللہ کے لیے ہے یہ عزت۔ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے سبحان ربک رب العزت، سبحان ہے تمہارا رب جو عزت کا بھی رب ہے۔ یہ ہے یہ نہیں سرکار، بھائی وہ تو عزت کا رب ہے، یہ عزتیں تو ہمارے لیے مخلوق کے لیے ہوتے، وہ تو رب ہے عزت کا، جیسے ہمارا رب ہے عزت کا بھی رب ہے۔ مولا کو سلامت رکھے جو میرے ساتھ مل گئے ہیں، میں آپ کو بالکل نتیجے کی بات کہنے لگا ہوں۔ تو پھر یہ جو عزت کا اللہ رب ہے کہ میں عزت کا رب ہوں، عزت میرے لیے ہے، میں عزت کا رب ہوں، اس کے معنی کیا؟ جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ اس کے معنی کیا ہیں، جب میں شروع کرتا ہوں مجلس، چند لوگ وہاں تشریف فرما نہیں ہوتے اور ان کی طبع نازک پہ یہ ناگوار گزرتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے آ جائیں، تو اب آپ مجھے بتائیں اپنے ایمان سے کہ جب اب میں نتیجے کا جملہ پڑھوں گا تو یہ جو میں نے 10 منٹ گفتگو کی ہے، جس نے نہیں سنی، کیا وہ سمجھ سکتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی سمجھ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ لیکن میں جو موجود تھے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لفظ عزت پھر بار بار آیا ہے وہ ہے کیا؟ تو جب میرے امام سے پوچھا گیا، میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی عزت نہیں کرتے، نحن عزت اللہ، ہم 14 اللہ کی عزت۔ حیدری توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ جب اللہ کی عزت کی بات ہو رہی ہے تو 14 کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ 14 ہیں جو اللہ کی عزت ہے، جو ان کی عزت کر رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، جو ان کی توہین کرے اللہ کہتا میری توہین، ان کی عزت کرے وہ کہتا میری عزت۔ اللہ کی تو عزت کوئی بندہ کرتا ہی نہیں،
یہ ہے عزت اللہ. بھائی مولا کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے. اس لیے اللہ مان کے آگے چل کے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت میرے لیے ہے، میرے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے. اور کافروں کو پتہ ہی نہیں کہ عزت ہے کیا. یار کیا آیت میں نے پڑھی ہے اور آپ کدھر بیٹھے رہے. اور کافر نہیں جانتے کہ عزت ہے کیا، یہ صرف مومن کے لیے ہے. ہاں کافر کو پتہ ہی نہیں، منافق کو پتہ ہی نہیں کہ عزت کیا. ہاں ایک میں یہاں پر بس آخری بات کر کے آپ کو مندر پر لے آیا ہوں، تو پھر پتہ کیا چلا. دیکھنا جب اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی مطلب ہے پاکستان کا نظام ہے کہ بلا وجہ کسی کو عزت دے، بلا وجہ کسی کو ذلیل کر دے؟ اس کا آیت کا کیا مطلب کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کوئی وجہ تو ہے نا. وہ کیا رہا ہے اللہ؟ بھی معصوم کے در پہ آؤ، وارث قرآن کے در پہ آؤ گے تو پتہ چلے گا نا کہ وہ عزت ہے کیا. کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. مطلب کیا ہے؟ عزت کیا ہے؟ حکومت عزت ہے. پھر تو پاور اسٹیٹوں کا مالک ملعون یزید تھا، اس کی کیا عزت ہے؟ اللہ کی نظر میں کوئی عزت نہیں. اگر دولت عزت ہے تو قارون کے خزانے کتنے تھے؟ پھر تو وہ عزت دار ہو گیا. تو پھر یہ کون سی عزت؟ اللہ کہتا ہے اللہ عزت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا. کسے دیتا ہے کسے نہیں دیتا؟ تو میرے مولا سے پوچھا گیا ہم 14 اللہ کی عزت ہیں. جو ہماری ولایت کا اقرار کر لے اللہ اسے عزت دار بنا دیتا ہے، جو انکار کرے دنیا میں ذلیل کر دیتا. حیدری آپ سلامت رہے سرکار، میں بہت شکر گزار ہوں. یار مولا کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہات ہیں یا نہیں سرکار؟ ہے. تو عزت جو ہے مومن کی ہے. وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِ وَالْمُؤْمِنِ. یہاں میں اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ ایک بزرگ روز گاڑی میں آتے ہوں اور وہ مجھے پانی وغیرہ پلاتے ہوں تو میں آپ سے کہوں گی قبلہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. تو وہ ایسے مجھے پانی پلا رہے ہوں تو گلاس ان سے گر جائے، تو جیسے ہی گلاس گرے میں ان کو اوپر سے 2 تھپڑ بھی مار دوں. پھر میرے کو گلاس گلوس گرا دیتے تو تھپڑ شپڑ میں مار لیتے، میں سے عزت بڑی کرتا ہوں. گھبرا گیا میری بات. تو آپ کیا کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کون سی عزت کا طریقہ؟ ساتھ مارتا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں. بابا توقیر شاہ جی میں 5 محرم ہے اور یہ میرے مولا کو ہی پتا کہ کیسے کھڑا ہوں، لیکن جب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اگر یہ ضائع ہو گیا مجھے بڑا افسوس ہوگا. جو علم کے قدردان بیٹھے ہیں میں ان کو یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کہتا میں مومن کی عزت کرتا ہوں. اب مجھے مولوی کا چکر سمجھ نہیں آیا. اگر میں تھپڑ بھی ماروں، کٹ بھی لگاؤں اور ساتھ کہوں میں اس کی عزت کرتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کہتا میں مومن کی عزت کرتا ہوں، اس کے دل میں علی کی ولایت ہے، 14 کی ولا ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ عزت ان مومنین کے لیے ہے. اگر تم مولوی صاحب یہ قرآن کی آیت پڑھتے بھی ہو جس میں لکھا ہے کہ اللہ مومن کی عزت بھی کرتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے وہ عزت بھی کرے جہنم میں بھی ڈال دے؟ حیدری وجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ بھئی یہ کیسی عزت کہ وہ عزت بھی کرے، ساتھ کوڑے مارے، فرشتے گرد مارے، قبر میں بچھو آ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اور بات ہے کہ مولویوں کی قبروں میں بچھو ہی آتے ہیں لیکن علی والوں کی قبر میں نہیں آتے. تو جو ہے یا نہیں سرکار؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو ایک قانون ہے شریعت کا
کہ بندہ ڈیفینیٹ قاضی کی عدالت میں گواہوں کے سامنے مجرم ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ مجرم ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، قاضی شرعی عدالت کا اس پر حد جاری کر دے، یعنی شرعی حکومت ہو، حد جاری ہو جائے۔ اب اگر وہ بندہ بھاگ کر حرم میں چلا جائے، جو اس کو پکڑ کر مارے گا، وہ حد پوری کرے گا، مجرم وہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کن کن مناظر سے مجھے گزر کے آپ کو وہاں لے کے جانا ہے جہاں میں چاہتا ہوں۔ بھئی قرآن کہتا ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا اسے امان۔ تو جو حرم میں کھڑا اسے تو آپ مار ہی نہیں سکتے، اس پہ اگر آپ پکڑ کے ظلم کریں گے تو گناہ گار آپ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے وہ حرم میں۔ کعبے کے سامنے جو کھڑا ہے بندہ، چاہے ڈیفینیٹ مجرم ہے، اس کو سزا دو گے تو خود مجرم ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے رسول نے کہا تھا مثل علی فی الناس کمثل الکعبہ، علی کی مثال امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ۔ جو کعبے کے سامنے مجرم کھڑا ہے، کوئی اس کو سزا دے تو وہ مجرم ہو جاتا ہے، تو کعبہ چل کے جس کی قبر میں آ جائے، حیدری، توجہ ہے نہیں، نہیں یاد آخری بندے تک جو میری بات سمجھ رہے مل کے حیدری ہے۔ بھئی کوئی لطف بھی آ رہا ہے یا وقت ضائع ہو؟ بالکل آپ کو منزلیں طے کر کے بالکل فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائی، لوگوں نے گناہ کو، گناہ گار کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جو ممبر سے میں ان کا نام نہیں لے سکتا، جو بھی گناہ آپ کے ذہن میں، ان سب پر حد جاری ہوتی ہے شریعت میں۔ یہ نہیں ہے کہ اس بندے نے فلانا گناہ کیا تو اب وہ مومن ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا اس کو کوڑے مار، بڑا گناہ ہے سنسار کر دو، تو گناہ کیا اس کو سزا ملی، بات ختم ہو گئی، جو وہ ہے وہ تو وہی ہے۔ گھبرا گیا میری بات سے، تو وہ جو تھا تو وہ تو وہی رہنا ہے نا، اس نے کچھ اور تھوڑی ہو جانا ہے۔ آپ بھول گئے شاید وہ واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے جس کا انسان تصور ہی نہیں کرتا، جس کے اوپر شریعت کے کوٹ کے اندر کوئی سزا نہیں ہے، وہ بندہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا گناہ ہے؟ فرعون ہے، وہ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے میں خود اللہ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں ہوں۔ ہمارا تو دل کرتا ہے کہ کسی مومن کا کوئی عیب ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم چھوڑے ہی نہ، وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بڑا برا آدمی، دیکھو جی ہے کی ویسی ویکھ لیا، فارورڈ کری جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ گار کی کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ اتنا بڑا گناہ گار ہے فرعون، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ جا تو رہا ہے اس کے پاس، ذرا پیار سے بات کرنا۔ میرا خیال ہے میں کس منزل پہ آپ کو لے گیا، قرآن کی آیت ہے قبلہ، ذرا پیار سے بات کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ جو خدا بن کے بیٹھا ہے، یہ قبلہ یہ جو موسیٰ ہیں یہ اپنی قوم کو لے کر فرعون سے نجات دلا کر ایک جگہ پر آئے، ایک جگہ پر ان کو آباد کیا، وہاں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا سب نے کہا موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے دعا کر۔ موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے کہا موسیٰ یہ جو تو اپنی قوم لایا ہے نا، ان میں ایک ایسا شخص ہے جو دعا کی آمین کہنے تو آیا ہے، لیکن آج تک جو میں نے کرنے کو کہا ہے نا یہ کرتا کوئی نہیں، اور جس چیز سے میں نے منع کی ہے وہ چھوڑتا کوئی۔
یہ جب تک بیچ میں یہ رہے گا نا بارش نہیں برسے، سورج اور تیز اور تیز. موسیٰ یہ کیا سلسلہ؟ وہ موسیٰ نے اعلان کیا کہ کون ہے تم میں سے بے حیا، باہر نکلو، تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی. وہ بچپن میں آپ نے ایک ادبی سا لطیفہ ہے وہ سنا ہوگا کہ وہ بچہ رزلٹ لے کے گھر آیا تو باپ نے کہا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا یہ بھائی ساری کلاس ہی فیل ہوگی. انہوں نے کہا کلاس میں چھٹ تو اپنی سنا، کلاس جو فیل ہوگی تو میں بھی ہو گیا. تو جو ہے یہ نہیں سر. موسیٰ نے کہا جو ہے تم میں سے باہر آ جائے. اب وہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا یہ میں کوئی کلہ فیل تھوڑی، سارے فیل. مولا کو سلامت ہے، لیکن اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی باہر آ ہی نہیں رہا. اس نے کہا اوہ یعنی میں ہی ہوں. اللہ اکبر. بھائی پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، میں آپ سب کے آنے کا شکر گزار ہوں. کہیں آپ 8:30 آ جائیں ایسے دیکھیں پورے پیچھے تک بندے بھر گئے ہیں سارے ہیں. 8:30 آپ آ جائے کریں تو بڑا ہی نہیں عجیب سا ماحول بن جائے اور میرا کچھ کہنے کو اور بھی دل کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اب وہ پریشان مرتا کیا نہ کرتا، باہر نکلے گا نہیں تو قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، بھوک سے مر جائیں گے. اور اگر باہر نکل گیا تو لوگوں کے تانے سن سن کے مر جائے گا. اچھا تو ہے توجہ ہے یہ نہیں سنتا. اتنی پریشان کن صورتحال بن گئی. ایک مرتبہ اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ میری عزت رکھ لے. ہائے 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 حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہم تو گناہ گار کو عزت دار سمجھتے نہیں نا جی، ہم تو کہتے ہیں ہم نے چھوڑنا ہی نہیں. یہ منزل ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے. ایک دم بادل چلنا شروع ہو گئے، اوپر بادل برس. موسیٰ کہتا پاک پروردگار وہ باہر تو آئے ہی نہیں. کہ موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے شروع کر لی. ہائے 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 ہائے. اور ان سے کہہ دے کہ وہ جو بارش اس کی وجہ سے برس نہیں رہی تھی اب سب کے لیے اس کے صدقے میں برسی ہے. اللہ اکبر. حیدری مولانا صاحب آگے 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 بے شک بزرگوں آپ آگے آگے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. آپ کے آنے سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. آپ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں. وہ پیچھے بندے باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے، ایک ماحول بن جائے گا. جی بسم اللہ. سمیٹ دی میں نے ساری گفتگو. بس بارش ہونی شروع ہو گئی. اب سوال اگلا ذہن میں وہی تھا جو ہم سب کے ہوتا ہے. دل تو ہمارا یہی کر رہا ہوتا ہے قصور تو ہم نے گناہ گار تو عورتوں کو بنایا ہوا ہے، لیکن ہر مرد کے اندر آج کل خود ایک عورت چھپی ہوئی ہے. پہلا سوال یہی ہوتا ہے کون ہے، کن نے کیتا ہے، کی ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ چلو ہونا سا جو ہو گیا اس کا نام ہی بتا دے. وہ تھا کون؟ میرا پاک پروردگار کہتا ہے موسیٰ میں ستار العیوب ہوں. جب تک وہ گناہ کرتا رہا اس کے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہا. اب توبہ کر لی ہے تجھے بتا کے اسے بدنام کر دو. اللہ اکبر. گناہ گار کی بھی بزرگوں آپ کی دعا سے اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار کی عزت نہیں ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، بڑی جلدی جلدی آپ کو منزل کی طرف لے کے جانا ہے. گناہ گار کی بھی عزت ہے. یہ آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو بابا جی جوتیاں ہم اتار دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو عیسائی چرچ میں جاتے ہیں اتوار کو، کبھی چرچ میں جا کر دیکھیں وہ جوتیاں پہن کے جاتے ہیں، وہ نہیں اتارتے.
حالانکہ ہماری شریعت میں یہ مسئلہ ہے، ان کی شریعت میں نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ 40 قدم جوتی چل کے پاک ہو جاتا، ہم پھر بھی اتار دیتے۔ ان کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی جوتی اندر لے جاتے ہیں۔ یہ ہم جوتی اتارتے کیوں؟ یہ جوتی ہم اس لیے اتارتے ہیں، یہ بندے کی نگاہ میں اللہ کی عزت ہے کہ میں ننگے پاؤں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کا گھر ہے، میں جوتے پہن کے نہ جاؤں، ننگے پاؤں جاؤں، ہے کیا منزل ہے؟ ایک جملہ آ گیا ہے، وہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم قبلہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، کتاب کے جملے ہیں، کامل الزیارات کے جملے ہیں کہ اللہ کی بھی یہی عزت ہے۔ اور میں نے یہ جملے آپ کے چھٹے آقا کا سنے، چھٹے امام فرماتے ہیں جب ہمارے جد حسین کی بارگاہ میں آؤ، جوتے اتارو، سر ننگا کرو، ننگے پاؤں میرے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ عزت ہے۔ جوتا پہن کے نہ جانا۔ یہ دو ہی جگہ پہ یہ بات ملتی، ایک اللہ کی بارگاہ میں جوتا اتار دیتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، اس کی کتنی عزت ہے، جوتے بار اتار کے آ۔ یہ جو بندہ جوتا اتار دیتا ہے نا، یہ اللہ کی عزت ہے جو بندہ کرتا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں، معراج کی رات اللہ نے محمد سے کہا میرے عرش پہ جوتی پہن کے آؤ، یہ اللہ کی نظر میں محمد کی عزت ہے۔ حیدری تو یہ حل نہیں سنتا۔ ہاں، اور اگر میں آپ کو جملے پڑھوں جو کتاب کے ہیں، یہ عرش ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا کہ بلائیے عرش؟ عرش کے کیا معنی؟ یہ جو بادشاہوں کا تخت ہوتا تھا نا عرب میں، اسے وہ عرش کہتے تھے۔ بادشاہ کا عرش اس کے جلال، حشمت، اقتدار کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے عرش ہے، ایک میرا عرش ہے۔ اور پھر نبی سے کہا، محبوب سے کہا جوتیوں سمیت آؤ۔ یار یہ اگر آپ محسوس کر لیتے نا، ہاں اب آپ آ دیئے کہ بندہ ٹیبل توڑ دے یا کرسی سے چھلانگ مار دے، کیونکہ ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ چھلانگیں میں ہمارے خیال سے ڈال کیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں اس بات کو محسوس تو کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اور جب سرکار نے تسموں میں یوں ہاتھ ڈالے کھولنے کے لیے، تو اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ جملہ کیا ہے؟ قرآن گواہ ہے کہ جملہ ہے، میرے حبیب اپنی نالین کی گرد سے میرے عرش کو محروم نہ کر۔ حیدری اللہ سبحان ہے، کتنی عزت ہے میرے حبیب خدا کی، خاتم الانبیاء کی۔ بس ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، ساری محنت میں نے یہاں تک کے لیے کی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ پڑھے بغیر میں آگے جانا نہیں چاہتا۔ عزیزان محترم، کتنی عزت ہے حبیب خدا سید الانبیاء، تاج نبوت سر پر، سیادت کا تاج سر پر۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ۔ اور خندق کا میدان ہے، اس نے خندق کو پھیلانگا، اور جسے اللہ نے اپنی عزت کہا ہے اس کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی۔ تو میرے نبی نے وہ کہا جو زندگی میں ایک دفعہ کہا تھا، من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ ہوا کیا کہ بلا یہ جملہ سن کے سب نے یوں سر پھیر کے دیکھا، کتا نظر ہی نہیں آیا۔ یہ تو امر کھڑا ہے، کتا کہاں ہے؟ بندے کے بلا پریشان، یہ تو کتا کہاں ہے؟ من لہذا القلب، یہ تو امر ہے، کتا کدھر ہے؟ جو دیکھے اسے امر نظر آ رہا ہے، کتا نظر ہی نہیں آ رہا۔ عجیب صورتحال ہے سرکار، عجیب کشمکش ہے، ذرا غور تو کریں۔
رسول کہہ رہا کتا ہے، دیکھنے والوں کو امر نظر آ رہا. کتنی عزت ہے میرے رسول کی، خدا کی قسم. گستاخی کی ہے تو رسول نے کہہ دیا کتا ہے، گالی نہیں دی ہے، اس کی حقیقت بیان کی ہے. تو جو ہے نہیں سرکار، کتا ہے کتا ہے، سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں لیکن کتا نظر نہیں آ رہا، امر ہی نظر آ رہا. یہاں میرا پیر علی ممبر کوفہ سے خطبہ دے رہا ہے. یا علی سرکار فرماتے ہو لوگوں سنو، بادل چلانے والا میں علی ہوں، بارش برسانے والا میں علی ہوں، نعمتیں بانٹنے والا میں علی ہوں، زندگیاں دینے والا میں علی ہوں، موت کے فرشتے کو امر دینے والا اولے لمر میں علی ہوں. بائیں طرف سے ایک شخص کھڑا ہوا کہ علی کیسی باتیں کر رہا ہے، خود کو اللہ سے ملانا چاہتا ہے. علی نے بائیں طرف نہیں دیکھا، دائیں طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا، آج مسجد میں کتا بھی آیا ہوا ہے. تو مجھے ہے یہ نہیں ہے سرکار، کیا ہوا آج مسجد میں ایک کتا آیا ہوا ہے. جیسے ہی علی نے کہا نا، سب نے مڑ کے دیکھا، وہ جو 2 پاؤں پہ آیا تھا 4 پاؤں پہ بھاگتا جا رہا تھا. اللہ اکبر. بھائی توجہ ہے، بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو. جو شروع سے میرا ہم سفر ہے میں اس کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. کتنی عزت ہے اللہ کے گھر کی، کتنی عزت ہے میرے نبی کی. کہا کتا امر کھڑا ہے. کتنی عزت ہے اللہ کے گھر کی. جوتی آپ بار اتار کے آ رہے ہیں. میں کو پاک پروردگار، کتا ہی تو بنانا تھا، ذرا باہر نکلتا پھر بنا دیتا. پلیت کتا مسجد میں آ گیا ہے، باہر نکلتا کتا بنا دیتا. نہیں، مسجد میں بنا دیا، مسجد میں کتا بنا دیا، اسی وقت کتا بنا دیا. وجہ کیا ہے، سمجھانا کیا ہے، بتانا کیا ہے، مقصد کیا ہے. یہ جملہ میرا لے لیں گے اور میری تقریر یہیں پر آپ کی دعا ہو جائے گی. مولا آپ پر سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں. عزیزان محترم، اسی وقت موقع پر کتا بنا کر اللہ نے قیامت تک کے لیے ہر کائنات کے فرد کو فیصلہ دے دیا. علی کی ولایت کا منکر مسجد میں بھی بیٹھا ہو تو کتا ہے. حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جی آپ سلامت رہیں. مولا زندگی دے آپ سب. خوبصورت سماعت فرمایا، کیا خوبصورت سماعتیں ہیں آپ کی، خوبصورت نتیجے کی طرف آپ آئے ہیں. آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے اتنی توجہ دی. ہاں، اس لیے قرآن میں آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ. آج دیکھیں کتنی وزنی آیت. وہ لوگ جو اللہ کی عزت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جی ہاں، عزت تو یہ، ہاں جو اللہ کی عزت کرتے ہیں. ہاں، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ کے وسیلے سے، کیمرے کے وسیلے سے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ خطاب جا رہا ہے. کارڈ لے جائیں اور وابڈا میں جا کے دیجیے گا، وہ آپ کی لائٹ ٹھیک کرتے. اب میں کارڈ لیا ہے جی، کارڈ لے کر وابڈا کے چلا گیا دفتر. ان کا کارڈ لے کے، ان کا تعارف لے کے، کارڈ لے کے وابڈا کے دفتر چلا. باہر پی ایم کھڑے تھے، ایس ڈی او صاحب. ان کی کس سے ملنا ہے؟ ایس ڈی او صاحب سے ملنا ہے. کون ہے آپ؟ یہ کارڈ لے جائیں، اندر دکھا. وہ کارڈ اندر لے گیا قبلہ. میں باہر کھڑا رہا 3 گھنٹے، کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا. میں 3 گھنٹے کھڑا ہوں. 3 گھنٹے بعد وہ باہر آئے. وہ پوچھے کس لیے آئے ہو؟ توجہ ہے یہ نہیں سکتا. یہ
میری توہین ہے کہ جس کا کارڈ ہے اس کی توہین ہے؟ کیوں؟ اس کا تعارف اندر گیا نا، میرا تو نہیں گیا۔ بس میں مسلمانوں کو اس کیمرے کے وسیلے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو 10 گھنٹے تم نے سادات کو درباروں میں کھڑا کیا ہے نا، یہ ان کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین، یہ کائنات میں اللہ کا تعارف ہے۔ تم نے اللہ کے تعارف کی توہین کی۔ مولا کو سلامت رکھے آباد و شاد۔ کائنات کو پتہ ہی نہیں یہی تو اللہ کی عزت جنہیں یہ درباروں میں کھڑا کرتے رہے۔ 5 محرم میزان محترم، میں شام کی ملکہ کے جوڑی کی قربانی کی 2 جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑی قربانیاں ہیں اس بی بی کی، کچھ لوگوں کے نام سن کر ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ نہیں کیا ہے اونا محمد کے ماں کی مصیبت ایسی ہے کہ ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، ویسے ہی آنکھیں بھر جاتی۔ بھائی سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کوئی آنکھ پہ بھر رہا ہے، کوئی چھت مار رہا ہے۔ صابر شاہ بیل صاحب ایک ذاکر گزرے ہیں، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں زینب چلی گئی۔ اجرکم اللہ، بس یہ جملہ کافی ہے رونے کے لیے۔ جو ماحول حسین کے مطابق بھی نہیں تھا وہاں پاک بی بی زینب عالیہ چلی گئی۔ پھر وہ اگلا جملہ کہتے تھے کہ جہاں اون محمد کی ماں کو مر جانا چاہیے تھا وہاں حسین مارا گیا۔ ہاں، ماتم کریں، گریہ بھی کریں۔ میں آپ کو ایک جملہ کہوں خدا کی قسم، قزوینی صاحب نے لکھا ہے کہ جب بھی حسین کا مصائب سنو نا سینہ پیٹو، لیکن جب مخدومہ شام کی مصیبت کی بات ہو سر پیٹا کرو۔ کہ سرکار یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے 10 محرم 61 ہجری فجر سے لے کے عصر تک جتنے تیر اور زخم حسین کو لگے ہیں شام کے بازار میں اتنے ہی زخم زینب کے سر پہ لگے۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ سرکار گریہ کیا آپ نے، مولا قبول فرمائے۔ سیدہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ہم تو رو کے پیٹ کے سن کے سنا کے چلے جاتے ہیں۔ ایک 4 برس کی شہزادی آتی ہے، وہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے فلاں مومن یہاں بیٹھا ہائے ہائے کر رہا تھا، فلاں مومن وہاں رو رہا تھا۔ پھوپھی اماں کس کو روتے؟ کہ یہ تیرے بابا حسین کو روتے۔ کہ جب میں روتی تھی مجھے تو شمر تماچے مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ بس عزیزان محترم، مختصر کر کے جملے پڑھ رہا ہوں، بہت مختصر، تفصیل سے مصائب ذاکر پڑے گا، بس 2 کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 28 رجب کو جو قافلہ چلا ہے نا، تب یہ جوڑی ساتھ نہیں گئی تھی، یہ ساتھ تب گئی ہے جب 8 ذی الحج کو میرے حسین نے اپنا احرام توڑا۔ اس وقت عبداللہ مکے میں پہنچا اور کہا مولا حسین میں نے یہ بات سن رکھی ہے، مصیبت کے وقت صدقہ دیتے ہیں، میرے امام پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، یہ میری جوڑی لے جا خود پہ صدقہ کر۔ بس اس کے بعد جناب زینب عالیہ نے اپنے شہزادوں کو نہیں دیکھا۔ 8 ذی الحج سے لے کے شب عاشور تک بیوی نے اپنے شہزادوں کو نہیں دیکھا۔ شب عاشور جب ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی، یہ شہزادے کبھی ایک خیمے میں جاتے تھے، کبھی دوسرے خیمے میں آتے تھے۔ جب اپنی ماں کے خیمے میں آتے تھے تو عجیب منظر دیکھتے تھے۔ سیدہ زینب کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، سامنے میں اکبر بیٹھا ہے، اکبر کو دیکھ رہی ہے چراغ کی روشنی میں،
اور کہتی جا رہی ہے رات کہیں ڈھل نہ جانا، میری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، اگر اکبر مر گیا میرا حسین مر جائے۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کر، اگر اکبر مر گیا میرا حسین مر جائے گا۔ بس یہ دونوں شہزادے چلتے ہوئے جناب فضہ کے خیمے میں آئے۔ جناب فضہ سے کہتے ہیں اماں فضہ تیری یہاں اولاد کوئی نہیں ہے، ہماری ماں کے پاس فرصت کوئی نہیں ہے، ہمیں تو تیار کر دے۔ بس تیار ہو گئے روز عاشوری اپنی ماں کی خدمت میں آئے کہ اماں ماموں سے لڑنے کی اجازت لے دے۔ کہا اجازت تمہیں مل جائے گی لیکن 3 شرطوں پر کام کرنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے تم میں جعفر طیار کا خون ہے، جب پانی پہ قبضہ ہو جائے 1 گھونٹ پانی نہ پینا۔ حسین کے بچے بڑے پیاسے ہیں، میں قیامت کے دن کہہ دوں گی یہ میرے بچے نہیں ہیں۔ کہ ماں وعدہ کرتے ہیں پانی نہیں پیئیں گے۔ کہ دوسری شرط یہ ہے صبح سے میرا حسین لاشیں اٹھا رہا ہے، کوئی کہتا ہے چچا سلام، کوئی کہتا ہے ماموں سلام، کوئی کہتا ہے مولا سلام۔ اب جب تم زین چھوڑنا بس غلاموں کی طرح سلام کرنا، کہنا ماموں آخری سلام۔ آپ کے بھائیوں نے زین چھوڑ دی۔ بس جانے محترم تیسری شرط وہ ہے جو ظاہر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، جو نہیں گیا مولا اسے کربلا لے کے جائے وہ دیکھے۔ علی کی بیٹی نے شہزادوں کو تیسری شرط بتائی، کہا یہ اکبر کی جاگیر ہے، اس جاگیر میں سے نہ چھوڑنا، اس جاگیر سے باہر جا کر گرنا۔ آج بھی جا کر دیکھنا کربلا سے 12 میل کے فاصلے پر جب شہزادے پہنچے کہ فوجو آؤ اب ہم سے اجر رسالت لے لو۔ بس کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، اور نہ محمد نے زین چھوڑی، چھوڑتے ہوئے کہا اماں اب تو راضی ہے، ماموں آخری سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرما۔ بس 3 اور 3 جملے پڑھنے۔ میرا مولا سجاد کہتا 3 موقع ایسے تھے جب میں نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی تیرے صبر کو میرا سلام۔ کہا مولا وہ 3 موقع کون سے تھے؟ میرے مولا سجاد کہتے ہیں پہلا موقع وہ تھا جب 11 محرم کو اجازت ملی ہر ماں کو کہ اپنی اپنی اولاد پر ایک ایک ماتم اور بین کر لے۔ ہر ماں اپنے بچے کو رو رہی تھی۔ شمر نے دیکھا ایک جوڑی کربلا کے میدان میں ہے اور اس جوڑی پہ رونے والا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ سجاد سے کہتا ہے ان کی ماں شام غریبہ آگ میں جل کے مر گئی تھی۔ کہا ان کی ماں مری نہیں ہے کمبا، ان کی ماں کو اکبر سے رونے سے فرصت نہیں ہے، وہ اکبر کے لاشے پر بیٹھی رو رہی ہے۔ بس عزیزان محترم سجاد کہتا میں نے کہا پھوپھی اماں تیرے صبر کو سلام ہے، تو نے کربلا سے شام تک اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا۔ کہ مولا دوسرا موقع کب ہے؟ جب سے مصائب شروع ہوا میں نے نہیں کہا ماتم کرو، میں نے نہیں کہا ہائے کرو، میں نے نہیں کہا کہ مصیبت میں گریہ کرو، لیکن اب میں کہتا ہوں جو شیعہ بیٹھا ہے سنی سے نہیں کہتا، میں شیعہ سے کہتا ہوں جملہ سن کے ہائے ضرور کرنا، سر کا ماتم ضرور کرنا خدا کا واسطہ، یہی اس جملے کا پروٹوکول ہے۔ میرے مولا سجاد کہتے ہیں دوسرا موقع جس پر میں نے پھوپھی زینب کے صبر کو سلام کیا ہے وہ موقع تھا کہ جب سواریاں 11 محرم کو چلی، اس شمر لئی نے حارث بن نوفل کی ڈیوٹی لگائی کہ اس بیوی کو چھوڑنے نہیں دینا۔ زینب سوار ہوئی کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، نوفل کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ زینب کی کبھی پشت میں مارتا تھا کبھی سر میں مارتا تھا۔ زینب کہتی تھی سجاد اسے کہہ دے جس کا اکبر مر جائے وہ سوتا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے۔ بس ایک اور ایک جملہ اور سن لینا کہ مولا تیری پھوپھی نے پھر کیا شہزادوں کو پورے سفر میں یاد نہیں کیا؟ کہا وہی تو تیسرا موقع ہے جب میں نے پھوپھی کے صبر کو سلام کیا۔ کہا مولا وہ کون سا موقع تھا؟ کہا جب میری پھوپھی نے
دربار یزید کے باہر کھڑے ہو کر 15 اذانیں سنی. 15 اذانیں میں نے پڑھ دی. آپ نے سن لیا. بی بی عالیہ نے 15 اذانیں 3 دن کھڑی رہی. علی کی بیٹی یہاں دربار سجتا رہا. مولا سجاد کہتا ہے یہاں دربار کا دروازہ کھلا, اندر آنے کا حکم آیا. علی کی بیٹی نے پہلا قدم دربار کے زینے پہ رکھا, اندر کا ماحول دیکھا, اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں رہی, پھر زمین پر بیٹھ گئی. کہا مولا پھر دربار میں گئی کیسے؟ کہا ویسے گئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آیا تھا. زینب چلتی